نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حاقہ میں جہنمیوں کے احوال بیان کیے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے گئے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایک بہت بڑی گناہ، بہت بڑی خرابی وہ ان میں یہ تھی کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری خرابی بیان فرمائی ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ لوگ مسکین کی سرپرستی اور مسکین کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ ماعون میں وہاں بھی مشرکین اور جہنمیوں کے احوال بیان ہوئے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ایک خرابی تو یہ کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یتیم کو دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ مسکین کی سرپرستی اور مسکین کی امداد نہیں کرتے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی جب جہنمیوں کے احوال بیان فرمائے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کا اکرام ہی نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کی سرپرستی اور اس کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ تین صورتوں میں جہنمیوں کے احوال بیان ہوئے، اور تینوں کے اندر یتیم یا مسکین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بارہا فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصرف میں، زکوٰۃ کے مستحق میں بہت ہی زیادہ جو محتاج ہے اور جس کو دینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، ان میں سے ایک مسکین بھی ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں مسکین ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو، اگلے وقت کے کھانے کا اس کا کچھ پتہ نہ ہو، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج اس مہینے بابرکت گھڑیوں میں مسلمان اپنے اموال سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ فرما رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ دیکھ کر، جان کر، تحقیق کر کے ان کو ادا کیا جائے۔ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو اموال دینا جائز ہی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو اموال دینے والا بھی گناہ گار ہے اور لینے والا بھی گناہ گار ہے۔ اور اسی طرح امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو عجیب بات فرمائی ہے، فتاوی تاتار خانیہ میں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بھیک مانگتا ہو، سوال کرتا ہو، اور کوئی نمازی اس کو مسجد سے باہر نکال دے، تو مجھے امید ہے کہ یہ باہر نکالنے والا جو نمازی ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور امام خلف رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے تھے جو شخص مسجد میں سوال کرے یا بھیک مانگے تو ایسے شخص کی گواہی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یہ تو احوال ہو گئے ان لوگوں کے جو پیشہ ورانہ سوالگر ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ بھکاری ہوتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہو تو وہ انہو یجمع جمرۃ من النار، جہنم کے انگارے اپنے پاس جمع کر رہا ہے، فلیستکثر او لیستقل، چاہے تو بہت سارے انگارے اپنے ساتھ لے جائے جہنم کے، اور چاہے تو تھوڑے سے لے جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج یہ ناسور، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی، کوئی کسب نہیں کرنا، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باقاعدہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے مال طلب کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ رمضان میں کراچی شہر میں باقاعدہ ان کے پورے غول اور پوری پارٹیاں آتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری عوام تحقیق نہیں کرتی، ہمارے عوام کو مسائل پتہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومن کو دوگنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل زکوٰۃ بھی ہے، جب وہ ایسے مصرف میں خرچ کی جائے جہاں پہ اللہ کے دین کا کام کیا جا رہا ہو۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دینی افراد کو اور دینی اداروں میں جمع کرے تو اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے اور دوسرا فائدہ احیاء علوم دین کا ہے. اس لیے کہ یہ مصارف، یہ زکوٰۃ، یہ مال اللہ کے دین پہ ہی خرچ ہوگا، اور اللہ کے دین پہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے. سورہ انفال کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں سے جو فتح سے پہلے اسلام پر خرچ کرتے تھے اور جو فتح کے بعد اسلام پہ خرچ کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. جنہوں نے پہلے خرچ کیا ہے وہ سب درجے میں بہت اعلیٰ و بلند ہیں. جیسے غزوہ بدر میں کسی نے شرکت کی، جیسے اوائل اسلام میں کوئی ایمان لایا، اسی طرح اسلام پہ خرچ کرنے والوں کا بھی قرآن میں جنت اور بشارت کا وعدہ کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مصرف کا، استحقاق کا، بندے کی صورت کا، سیرت کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کے اموال گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہوں.